اور بات بھی خود سے گھڑیں، کیا رب کے سامنے قیامت کو پیش نہیں ہونا؟ کیا اس کا کوئی جواب بن پائے گا قیامت کے دن کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے، یہ قرآن کی کس آیت سے میں نے سیکھا؟ کون چھڑائے گا اس دن؟ کہے گا انسان اس دن رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں مجھے بھجوا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو میں ایک کویسچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں۔ یہ بندہ چلا جاتا ہے تو روح گھر میں آتے، کسی کے گھر میں نہیں آئے تو پکڑ کے رکھ لو، اس کو بٹھا دو، پھر جانے کیوں دیتے ہو؟ جب وہ تمہارے گھر میں آئے تو جالا ایک ٹانگ دو، جال میں پھانس دو اس کو۔ جھوٹے قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، روح گھر میں آتی ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کے گھر روحیں آتی ہیں؟ جی ہاں، شب جمعہ، شب برات اور اس طرح کے خاص بعض مواقع ہیں جن میں روحیں گھروں پر آتی ہیں، ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے ثواب ایصال کرو۔ جب وہاں گناہ بھرے چینل چلتا دیکھتی ہوں گی روحیں کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے اولاد، فلمیں دیکھ رہی ہے، ناچ گانے دیکھ رہی ہے یا ناچ گانوں میں مصروف ہے، گالیاں بک رہی ہے، نمازیں قضا کر رہی ہے، تو یہ روحوں کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا۔ خاص کر فوت شدہ والدین کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ روایت بھی ہے نا کہ ہر جمعے کو اعمال پیش ہوتے اولاد کے، نیکیاں دیکھ کر ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلنے لگتا ہے، جس طرح پھول کھلتا ہے کھلنے لگتا ہے، اس پر خوشی کے آثار، تر و تازگی ان کے چہروں پر آتی ہے۔ اور جب یہ گناہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے تو ان کے چہروں پر قدورت کے آثار ہوتے ہیں، یعنی ان کے چہرے مرجھاتے ہیں۔ میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ کیا فوت ہونے والے کی روح ہر جمعرات کو گھر پر آتی ہے؟ نہیں جی، فوت ہونے والے کی روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا آج جمعہ یا جمعرات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ قبر میں کیلنڈر نہیں ہے نا، قبر میں کیلنڈر نہیں، قبر میں کیلنڈر نہیں ہے، بہت شکریہ۔ مومن کو فائدہ ہوگا وہ اس کو اس سے ملیں گے۔ کسی نے کوئی سوال کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں تتلی آنے سے کسی کی روح آتی ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کچھ لوگ نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے ابا، امی، چچا، ماموں کتا، بلی، تتلی، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آتے ہیں، پھر جب وہ فاتحہ واتحہ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون اطمینان ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایسے ہی کہا، میں نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق جب ایک انسان مر جاتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کو قید کر لیتا ہے، جو کہ سورہ نور، معاف کرنا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 100 کا مطالعہ کرے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انه کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو دعائیاں دیتا ہے اللہ سے کہ مجھے مہلت دیجیے نیک اعمال کی، اللہ کہتا مہلت نہیں ملیں گی، اور دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور ان کے بیچ میں برزخ ہے، برزخ الى یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک آڑ ہے۔ اب یہ آڑ تو قرآن نے بتا دی، اب اگر کوئی بولے کہ نہیں وہ روح نکل جاتی پھر وہ تتلی کے اندر جاتی، وہ تتلی آتی، تو میں نے کہا دیکھیے ایسا نہیں، ان کو سمجھایا، اس کے بعد ان کی بات سمجھ میں آئی، لیکن پھر وہ ایک دن آئے اور کہا نہیں آپ غلط بول رہے تھے، بولے، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے کہا پھر؟ تو جیسا بولے ہمارے بڑوں نے بتایا روح آ گئی تھی، بولے، میں نے کہا ماشاء اللہ، پھر کیسے بتاؤ مجھے؟ تو بولے دیکھو، انہوں نے بولے تھے دیکھو ابا کی روح تتلی، بلی، جو جانور ابا کو پسند ہے وہ شکل میں آ سکتی ہے۔ پھر جب وہ ہم نے وہ دن فلاں عمل کیا تو برابر جیسے انہوں نے بولے تھے تتلی اڑتے ہوئے آئی۔ شیطان بھی جو رہتا ہے نا، تو اسے پتہ چلے کہ ایک مومن نے اپنا عقیدہ اللہ کی طرف سے ختم کر دیا اور اب لگ گیا ہو بدعقیدگی میں، تو پھر کہیں سے بھی تتلی لایا ہوں، بولے تتلی آئی، بولے ابا کی روح میں تھی، میں نے کہا ابا کی روح میں تھی تو وہ روح اس میں آ گئی تھی مطلب؟ تو بولے ہاں ابا کی روح آ گئی تھی، میں نے کہا ماشاء اللہ۔
اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ابا کی روح اس میں آ گئی تھی تو پھر تم نے ابا کو جانے کیوں دیا؟ اصل مسئلہ تو یہاں چالو ہو رہا، ان کو پکڑ لینا تھا، پھر ابا کے لیے ایک امی لاتے تھے اپن، پھر وہ تتلی کو جب بچے ہوتے تھے ان کو وراثت میں حصہ دیتے تھے اپن بھائی بہن بنا کر. یہ کیا مذاق ہے فیض بھائی، آپ میرے ابا کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے ابا کا مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، اللہ نے جس باپ کو تمہارے اشرف المخلوقات بنایا تھا تم اس کو تتلی بنا رہے ہو. میں کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ مذاق تو تم اڑا رہے ہو اپنے باپ کا، میں تو تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. میرے بھائی کس عقیدے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ نے اتنا اشرف تم کو بنایا، ہماری روحیں فرشتوں کے پاس ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن بعد ڈالی جاتی ہے، وہ روحوں کو تم تتلیوں میں ڈال رہے ہو. تو تمہارا عقیدہ، تم اپنے ابا کو نیچا دکھا رہے ہو. میں نہیں مانتا کسی کا باپ بلی بن کے آ سکتا. اشرف المخلوقات ہے، کوئی بلی میں اگر باپ بن کے بلی کی کسی نے ٹانگ توڑ دیا ہمارے بچے نے تو تم کیا بولیں گے؟ ابا کی روح آئی تھی ٹانگ توڑ دیا اس نے. کیا آپ کا کیا لاجک ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ بولیے. تو میں نے کہا پھر اگر میرے وہ ابا ہوتے نا اور اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا تو میں کبھی وہ تتلی کو جانے نہیں دیتا. میں ضرور وہ تتلی کو پکڑ کے لاتا، ایک امی لے کے آتا ان کے لیے، ان کے بچوں کو وراثت میں حصہ دیتا. پھر تھوڑا سا ان کا معاملہ وہ ہوا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، ہم نے اپنے مردوں کو جو ہے ہم بدنام کر رہے ہیں. ایسے عقیدے پتہ نہیں کیا کیا فالتو عقیدے، ایسی کوئی شرعی عقیدت نہیں، یہ توہام ہے، وہم ہے، اور پتہ نہیں یہ سب بدعقیدگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعقیدگی سے اور یہ توہام جو ہوتے ہیں نا، وہم جن کی بنیاد پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت کرے. بالعموم پاکستان اور انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ ہر جمعرات کو دنیا میں اپنے گھروں میں آتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی کوئی شرعی طور پہ کوئی استدلال ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ عقیدہ تو خیر پایا جاتا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں میں جو اس طرح کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں کھانے وانے کا، ختم شریف کا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد برزخ کا جو سسٹم رکھا ہے، اس برزخ میں فرمایا ایک علیجین ہے ایک سجین ہے، اور جو نیک لوگوں کا اندراج ہے وہ علیجین میں ہوتا ہے اور جو برے لوگوں کا اندراج ہے وہ سجین میں ہوتا ہے. اور یہ برزخ اور زندوں کے درمیان قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندے کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے ایسی جو قیامت تک جاری رہے گی. جی ٹھیک ہے. الی یوم یبعثون، تو اللہ رب العالمین نے نیک روحوں کا اندراج علیجین میں اور بروں کا اندراج سجین میں، اور قرآن نے کہا ہے کہ وما ادراک ما علیجین کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتابیں، وہ رجسٹر ہیں جن میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اور زندے اور مردے کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور وہ رکاوٹ الی یوم یبعثون کا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد دنیا سے جب جاؤ گے تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں متعین فرما دی کہ اٹھنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور یہ پردہ کب تک ہے زندے اور مردے کے درمیان. فرمایا الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یہ بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اب اٹھائے جانے والے دن تک جو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روحوں کو وہ مزے کرا دیے ہیں جنت کے اندر، وہ سبز پرندوں کی شکل میں نعمتیں کھاتی ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ روحیں مزے کرتی ہیں. اور جو دوسری بری روحیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اور فرشتوں کا اتنا کڑا پہرا ہے کہ ان دو کے علاوہ تیسری کون سی جگہ ہے جہاں ہر ہفتے ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. ایسے جیسے لوگ دبئی گئے اور واپس آ گئے، پھر انڈیا گئے واپس آ گئے، پاکستان گئے واپس آ گئے، سیر سپاٹے کر کے واپس آ گئے. تو ایسا تیسرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت والی جو روحیں ہیں وہ خود وہاں سے آنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ مزے اتنے ہیں کہ دنیا ان کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہتی. جو دوسری بری روحیں ہیں ان کو وہاں تکلیف اتنی ہے کہ وہ وہاں رہنا نہیں چاہتی، وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن پہرے اتنے ہیں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اور ہمارے بڑے صغیر کی پولیس تو نہیں ہے وہاں جو بھی آپ 50 روپے تھمائیں گے اور وہ بولیں گے چلو کوئی ہو کے آ جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، میں تمہاری سیٹ خالی رکھوں گا. وہ تو اللہ رب العالمین کا ایسا کڑا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہ، اللہ کے فرشتے اللہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹے سے حکم کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم
بلکہ جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جبریل میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس اکثر آیا کرو، ہر روز آیا کرو اور میرے پاس زیادہ ٹائم بیٹھا کرو. یعنی آپ کا منشا یہ تھا کہ تمہارے ساتھ میرا دل لگتا ہے، زیادہ وقت میرے پاس بیٹھو اور زیادہ دیر مجھے ٹائم دیا کرو. ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل سمجھ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ اکبر. اور اب آپ کہو گے تو پھر میں اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، اپنی مرضی سے بیٹھ جاؤں گا، میں ٹائم بڑھا دوں گا. تو فرمایا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اس وقت تک نہیں اترتے جب تک تیرے رب کا ہمیں حکم نہیں ہوتا. تو جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ آسمانوں سے زمین پہ آنے کے لیے بھی اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کا پابند ہے. تو ان روحوں کو کون آنے دیتا ہے؟ اور یہ عجیب تماشا ہے، میں حیران ہوتا ہوں. اکثر میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر مولوی صاحب نماز پڑھ کے سلام پھیرا بیٹھے اور وہ جن کا ابا فوت ہوا ہوتا ہے اس کو قریب بلایا، بھائی وہ رات میں نے تمہارے ابا کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ ان کا پیٹ بھی کافی اندر دھنسا ہوا تھا اور سردی سے بھی کپ کپا رہے تھے، بھوکے بھی تھے، سردی بھی لگ رہی تھی، یہ بھی تھا. اب وہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے جی مجھے بتائیں پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں ایسا کرو تو ایک تو وہ ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو ان کو کمبل لا کے دو، رضائی لا کے دو، رضائی لا کے یہ پارسل ہو جائیں گے تمہارے بابا، تو ان کو پہناؤ گے ادھر اس کی سردی دور ہو جائے گی. رہا ان کا پیٹ اندر دھسا ہوا تھا تو تم کوئی دیگ ویگ پکواؤ اور بچوں کو کھلاؤ، صرف کھلاؤ نہیں ختم بھی دلاؤ اور پھر ان کو کھلاؤ. تو اب کوئی ان سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ حضرت صاحب یہ کیا بات ہے کہ ابا میرا ہے اور خواب میں ہمیشہ تمہارے آتا ہے، میرے خواب میں میرا ابا کبھی نہیں آیا. میری اماں بھی جب سے رو رہی ہے کہ میں اپنے میاں کو چلو مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ تو لوں